السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ امید ہے سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ تو آج یہ میرا عمرے کا ولاگ جو ہے اس کا پارٹ 2 ہے، اور اس میں آپ کو وہی بتا رہی تھی جیسے پہلے بھی کہ یہ حرم میں کیا رونق ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہاں سے ہمارا عمرے کا سفر شروع ہو چکا ہے، اور ہم بالکل احرام باندھ کر اس وقت ہم مسجد الحرام میں موجود ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھیں یہ جو کلاک ٹاور ہے، یہ ہوٹل ہے، اور یہ بالکل حرم کا صحن ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ساتھ میں کولرز لگے ہوئے ہیں آب زمزم کے بہت زیادہ، جہاں سے ہم لوگ بوٹلز میں بھر بھی لیتے تھے آب زمزم، تاکہ ہوٹل جب جائیں تو وہاں پہ بھی ہم آب زمزم ہی زیادہ سے زیادہ پئیں۔ تو یہ دیکھیں جیسے کہ لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ سب لوگ آب زمزم پی رہے ہیں یہاں سے، اور اتنا ایک مطلب لگتا ہے کہ آپ اصل جو ہے نا ڈرنک یہی ہے۔ آپ کو وہاں پہ کولڈ ڈرنکس اور یہ اسپرائٹ اور اس سب چیزوں کا بالکل بھی دل نہیں چاہتا، آپ کا دل چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ زمزم کا پانی پئیں، اور بے شک بیماریوں کے لیے شفا بھی یہی ہے۔ اور عمرے کے بارے میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے حج اور عمرے کے مناسک پورے کرو، یعنی کہ عمرہ کی بہت فضیلت ہے، اور جو لوگ جا سکتے ہوں، جن کو صحت اجازت دے، تو ان کو چاہیے کہ وہ ضرور عمرہ کریں۔ اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہاں پہ حالانکہ اتنی دھوپ ہے، لیکن انہوں نے اتنا اچھا کولنگ سسٹم کیا ہوا ہے یہاں پر کہ وہ جو پنکھے لگے ہوئے ہیں ان میں سے نا کوئی ایک جیسے مسٹ ہے نا، مسٹ سی آتی ہے، اور آپ کو بہت ٹھنڈا فیلنگ ہوتی ہے، ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ تو عمرے کے بارے میں یہ پڑھ رہی تھی کہ گناہوں کا کفارہ بھی ہے، جیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ دونوں کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کی جزا جنت کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اپنے گھر حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھیں اب یہ ماشاءاللہ صحن میں حرم کے آپ کو میں خانہ کعبہ کا منظر دکھا رہی ہوں۔ ماشاءاللہ یہ اس وقت ہم بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ نماز کا ٹائم ہونے والا تھا، تو یہاں سے دیکھیں آپ، اصل میں بات ہے کہ خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ خانہ کعبہ کو اگر آپ بیٹھ کے دیکھتے بھی رہیں تو وہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو جتنا دل ہو سکے دل سے دعائیں کریں، اور اپنے پیاروں کو سب کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اس وقت میں۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں سے آپ کو ابھی حجر اسود نظر آئے گا، کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا کچھ وہ کام کر رہے تھے غلاف کعبہ پہ، کچھ شاید وہ کچھ سٹیچنگ کر رہے تھے یا کچھ، تو یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا کلپ بنایا جہاں سے حجر اسود کا بالکل کلیئر ویو آپ کو نظر آ سکتا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور اتنا رش ہوتا ہے کہ حجر اسود کو ہاتھ لگانا ایک بہت مشکل کام ہے، کیونکہ مردوں کا وہاں پہ بہت رش ہوتا ہے۔ اور یہ باب کعبہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت منظر ہے۔ تو میں کہتی ہوں انسان کی جو فیلنگز ہوتی ہیں نا، وہ جب جاتے ہیں تو آپ کو تب ہی فیل ہوتا ہے، آپ بیان سے باہر آپ بتا نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی حاضری میں جو انسان کو دلی سکون ملتا ہے، اور جتنی انسان کے دل میں دعائیں ہوتی ہیں، اور انسان کو ہر ایک شخص یاد آ جاتا ہے جس نے آپ کو دعاؤں کے لیے کہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں، اور بشمول میرے خود کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول کرے، اور ہمارے عمرے کو مقبول عمرے کی سعادت ایک درجہ نصیب کرے۔ تو بہت رش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر الحمدللہ کہ ہم نے خانہ کعبہ کو ہاتھ بھی لگا لیا، غلاف کعبہ کو ہاتھ لگا سکے، چوم لیا، اور بہت دعائیں کی اپنے لیے، سب کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ بس بار بار انسان کو یہاں پہ حاضری کی توفیق عطا فرمائے، انسان کو یہاں پہ بار بار اپنے گھر بلائے، بار بار اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی زیارت نصیب کرے۔ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس کے لیے جتنی بھی دعائیں مانگے کم ہے، اور جب یہاں پہ آپ آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ دنیا میں کیا ہے، کیا کچھ ہے، نہیں ہے، آپ کے مسائل ہیں، آپ کی کوئی پریشانیاں ہیں، کچھ آپ کو کسی چیز کی کوئی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو کچھ احساس نہیں ہوتا، کچھ خیال نہیں ہوتا۔ آپ کو لگتا ہے کہ بس اصل کام یہی ہے جو آپ کر رہے ہیں، اصل چیز یہی ہے۔ تو ماشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم مقام ابراہیم پہ آئے۔ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان موجود ہیں۔
تو اس کے بعد آپ کا طواف کمپلیٹ ہو جاتا ہے، پھر آپ آب زمزم پیتے ہیں اور اس کے بعد ہم صحیح کی طرف آ جاتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں یہ صفا کا پہاڑ ہے، یہاں سے صحیح کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا جو ہے یہ بھی عمرے کا حصہ ہے اور اس کو صحیح کہتے ہیں۔ اور صفا پر چڑھتے ہوئے یہ آیت ضرور پڑھنی چاہیے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یعنی کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، قرآن پاک میں جیسے ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اور صحیح کے دوران بھی جتنا آپ کو ہو سکے آپ کو چاہیے کہ آپ دعائیں کریں اور تیسرا کلمہ پڑھیں، اور اس کے علاوہ جو آپ کو دعائیں اس وقت یاد ہوں سب کے بارے میں سب کے لیے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کریں، اور اللہ اکبر کہہ کر جو آپ کو انسان کو یہی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بے شک تمام حکومت اسی کے لیے ہے اور تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں۔ اور یہ دیکھیں مروہ کا پہاڑ ہے، یہاں پر انہوں نے اس وقت الاؤ کیا ہوا تھا تو ہم لوگ جا سکتے تھے، کیونکہ پہاڑ بالکل لیول کیا ہوا ہے انہوں نے، تو اس پر آپ تھوڑی دیر کے لیے جا کے تو اس چیز کو فیل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ کا رکن جو ہے صحیح کا ختم ہو جاتا ہے، 7 چکر جب آپ کے لگ جاتے ہیں تو صفا سے شروع ہوتے ہیں اور مروہ پہ ختم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے عورتوں کے لیے یہ ہے کہ اپنے انگلی پر بال لپیٹ کر تھوڑے سے بال تو وہ کاٹ دیں، تو اس کے بعد آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو میں نے بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ بہت آسانی سے، بہت ہی زیادہ آسانی سے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہم نے عمرہ کمپلیٹ کیا۔ اچھا وہاں کی آپ کو ایک بات بتاؤں کہ انسان کو جب ہوتا ہے نا کہ شاید میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ پہلے سے تھوڑا بہت بیمار ہیں یا کچھ، ہر انسان کے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو وہ تھوڑا سا گھبراہٹ میں ہوتے ہیں کہ کیسے کریں گے، ہم سے کیسے ہوگا۔ طواف کا چکر بھی آسان مطلب نہیں ہے، اٹس ناٹ لائک کہ بہت ایزیلی آپ کر سکتے ہیں، جو صحت مند لوگ ہیں وہ تو کر لیتے ہیں، لیکن کبھی کچھ لوگوں کا اگر کوئی پرابلم ہو تو ان کو تھوڑا سا ڈر رہتا ہے۔ اس کے بعد صحیح کے چکر تو واقعی لمبے چکر ہیں۔ تو جب انسان عمرہ شروع کرتا ہے تو ایک اللہ تعالیٰ کا مہمان بن جاتا ہے انسان، کیونکہ آپ حرم میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسی طاقت اور ایک ایسی پاور آپ کو دے دیتے ہیں کہ آپ سب کام اتنے آسانی سے کر لیتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور یہ دیکھیں میں نے خانہ کعبہ کی ویڈیو بنائی تھی اوپر والے فلور پہ سے، تو جتنا موقع ہو سکا مجھے ملا، میں نے کوشش کی کہ میں یہ سارے منظر اپنے کیمرے میں محفوظ کر سکوں، تاکہ جب میں واپس جاؤں تو پھر میں یہ ویڈیوز دیکھ سکوں اور انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے اپنا عمرہ مکمل کیا، اور اس کے بعد ہم نے واپسی پہ ناشتے کے لیے ہم اپنے ہوٹل میں آ رہے تھے، تو یہ جیسے مال وہاں سے پہلے اندر آتے ہیں تو اب مال آتا ہے، اس کے بعد پھر ہمارا ہوٹل ہے، تو بہت ہی یہ دیکھیں چہل پہل اور رونق ہے، اور بہت خوبصورت مال تھا، یہاں پہ بہت اچھے سٹورز تھے، بہت ہی زیادہ ورائٹی تھی ہر چیز کی، پرفیومز کا تو بے حساب ورائٹی ہے اور بہت ہی خوبصورت، اسپیشلی عود کی جو ایک سمیل ہے نا وہ بہترین یہاں پہ موجود ہے، ہر طرح کے آپ کے پاس پرفیومز ہیں یہاں پہ، تو آپ اپنے پرائسز ڈیفرنٹ اویلیبل ہیں تو آپ خرید سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں ہمارا ہوٹل ہے، اور یہاں سے ابھی ہم ایلیویٹر کے تھرو اپنے ریسٹورنٹ میں جا رہے ہیں، تو وہاں پہ ناشتے کا بہت زبردست انتظام ہے، تو میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ ریسیپشن ہے، یہ لابی ہے، اور یہاں پہ سب لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ خوبصورت اوپر دیکھیں کیا ڈیکوریشنز ہیں، اور بہت ہی زبردست یہاں پہ جو ہے نا ہمارا ٹائم گزرا، بہت اچھی فیسلٹیز تھیں، بہت سارا جو لوگ ہیں یہاں پہ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں، اگر آپ کی کوئی کویسچنز ہیں، کوئی آپ کی اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ کو سب لوگ بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ جتنے بھی لوگ، اگر آپ کو کبھی رستہ بھی ایون بھول جاتا ہے تو آپ کو ہر لوگ وہاں پہ جتنے بھی کھڑے ہوتے ہیں، ہر انسان آپ کو کوشش کرتا ہے کہ آپ کی مدد کرے، کوئی انسان آپ کو کچھ غلط نہیں بتائے گا، کوئی انسان آپ کو مطلب اگنور نہیں کرے گا، اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے، کوئی کویسچن آپ نے کسی سے بھی پوچھنا ہے تو وہ لوگ بڑے اچھے طریقے سے وہاں پہ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ابھی ہم ناشتے کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ نے عمرہ کیا ہوتا ہے اور آپ نے صحیح کی ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ کو بھوک بھی بڑی اچھی زبردست قسم کی لگی ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں جی ہمارا ناشتے کا جو ریسٹورنٹ تھا وہاں پہنچ چکے ہیں ہوٹل میں ہی، اور یہاں پہ انہوں نے کھجوریں اور واٹر میلن فروٹس وغیرہ بھی رکھے ہوئے تھے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہے ہمس ہے، کچھ فروٹ یوگرٹ ہے، اور اس کے بعد پلین یوگرٹ بھی تھا، کریم بھی تھی، یہ ان کے بنز وغیرہ جیسے ہیں، کروسانٹس وغیرہ، اور یہ دیکھیں سیلڈز کی ڈفرینٹ ورائٹیز ہیں آپ کے پاس، فریش سیلڈ ہے، اور یہاں سے جو ہے
کچھ جوسز وغیرہ ہیں یہاں پہ پڑے ہوئے، پھر ہاٹ ملک تھا تاکہ اگر آپ کو چائے وغیرہ بنانی ہے، کافی ہے اس کے لیے آپ کو چاہیے، اور پھر یہاں پہ انہوں نے سیریلز وغیرہ اور ٹی کا بندوبست کیا ہوا ہے، تو گرین ٹی بھی ہے، اور اگر آپ نے سیریل کھانے ہیں وہ ہے، اور یہ جو زبردست قسم کا ایک حلوہ تھا یا ڈیزرٹ تھا، مجھے اس کا نام نہیں یاد رہا، بہت ٹیسٹی تھا۔ یہ دیکھیں جی، یہ فلافل وغیرہ، پھر کچھ بچوں کے لیے یہ جیسے سوسیجز ٹائپ کچھ بڑے مزے کا تھا، پھر ایک کارن ہے، اس کے علاوہ یہ کوفتہ سالن بنا ہوا تھا آج، اور یہ چنوں کا سالن تھا، اور یہ جی بوائلڈ ایگز۔ تو جناب یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ۔ نیکسٹ ولاگ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے بعد ہم کہاں کہاں گئے اور ہم نے کیا کیا کیا، تو ضرور ہمارے ساتھ رہیں اور میرے ویڈیوز کو لائک کرتے رہیں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔